نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد 18 تاریخ شب برات آ رہی ہے، جو شعبان کے اعتبار سے 14 شعبان کی بعد جو آنے والی رات ہوتی ہے یہ شب برات کی رات ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں بہت سی روایات آئی ہیں، کتب احادیث میں روایات موجود ہیں، لیکن محدثین کا ان پر کلام موجود ہے کہ یہ روایات ضعیف ہیں اس کی فضیلت میں۔ لیکن محدثین کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ اگر ضعیف روایات بھی ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو کہ متعدد طرق سے، یعنی بہت سے راویوں سے اگر وہ ضعیف روایت بھی اگر منقول ہو تو وہ درجہ حسن کو پہنچ جاتی ہے اور اس کو عمل کے لیے قابل استدلال بنایا جا سکتا ہے۔ تو اس روایت کی بہت سی فضیلتیں آئی ہیں اور اللہ رب العزت اس رات میں اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں اور اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، اور اس رات میں دیگر راتوں کی بنسبت عبادت کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اس رات کی کوئی خاص عبادت منقول نہیں ہے روایات میں، کہ ایسی کوئی عبادت، مثال کے طور پر میں نے ایک پوسٹ پڑھی، لکھا ہوا تھا کہ جو آدمی اس رات میں 2 نفل پڑھے گا تو 50 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اس طرح کی روایات کا بالکل حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، من گھڑت باتیں۔ تو ایسی چیزوں سے اور ایسی روایات خاص طور پر آگے فارورڈ کرنے سے، شیئر کرنے سے بچنا چاہیے کہ جن کی کوئی حقیقت اور کوئی اصل نہ ہو، بلکہ وہ موضوع اور من گھڑت روایات ہیں، تو ان کو آگے بیان نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی شیئر کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اس رات کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے اور امت کا اس پر عمل رہا ہے، اور اکابر علماء اس کی ترغیب دیتے رہے ہیں اور خود بھی زندگی بھر اس رات میں اعمال صالحہ کا اہتمام کرتے رہے ہیں۔ تو چنانچہ جو مشہور روایت ہے اس رات کے بارے میں وہ یہ کہ آپ علیہ السلام قبرستان میں بھی تشریف لے گئے، لیکن ہر سال اس کو امتی، یعنی ہم لوگ اس کو ہر سال کے لیے پکی دلیل نہ بنا لیں اور ہر سال اہتمام کے ساتھ جمگٹھا بنا کر اس طرح سے قبرستان میں جانے کو ضروری نہ سمجھیں۔ آپ علیہ السلام زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان میں بھی گئے ہیں، اور اسی طرح رات کی نفلی عبادت بھی کرنے کو روایات میں کہا گیا ہے، لیکن اس میں بھی یہ بات یاد رکھی جائے کہ نفلی عبادات کی جماعت نہیں ہوتی، یعنی صلاۃ التسبیح ہے یا نفلی نماز ہے تو اس کی جماعت نہیں ہے۔ تو اسی طرح مسجد میں سپیکر پر یا بہت زیادہ اہتمام سے جمع کر کے لوگوں کو عبادت کرنا، اس کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ نفلی عبادت بہتر یہ ہے کہ آدمی گھر میں کرے، اور آپ علیہ السلام کی زندگی سے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ نفلی عبادت جتنی بھی تھی وہ آپ علیہ السلام نے گھر میں کی ہے۔ تو اسی طرح تیسرا کام جو اس رات کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ وہ اگلے دن یعنی 15ویں شعبان کو روزہ رکھا جائے۔ تو اس روزے کو بھی ایک مستحب کا درجہ، نفلی درجہ حاصل ہے، تو اگر کوئی آدمی رکھتا ہے روزہ تو بہت اچھی بات ہے، ثواب پائے گا۔ اور ویسے بھی چاند کی 15ویں تاریخ کو، یعنی 13، 14 اور 15ویں تاریخ، یہ آپ علیہ السلام ایام 20 کے روزے ساری زندگی رکھتے رہیں، تو اس طور پر بھی اس روایت سے بھی اگر دیکھا جائے تو آدمی اس سنت کے قریب ہو سکتا ہے روزہ رکھ کر 15ویں شعبان کا۔ تو یہ 3 کام کرنے چاہیے، اور اس میں اگر کوئی یہ کام نہ کر سکے تو جس کی استعداد ہے وہ اتنا کرے، اگر کوئی زیادہ نہ کر سکے عبادت تو اس پر کوئی آدمی طعن و تشنیع نہیں کر سکتا، اس پر کوئی نکیر نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ جو کرے گا تو نفلی عبادت کا ثواب پائے گا، جو نہیں کر سکا تو ظاہر ہے نقصان تو ہے، لیکن فرض واجب کی طرح سے تنقید اور نکیر نہیں کی جا سکتی ایسے شخص پر۔ تو اسی طرح ایک روایت یہ آتی ہے اس رات کے بارے میں کہ اس مبارک رات کو بھی اور اس عظمت والی رات کو بھی ایسے کچھ لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی، ان کا تذکرہ بھی احادیث میں ملتا ہے۔ نمبر 1 مشرک کو کہا گیا ہے،
تو قرآن کریم میں فرمایا گیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ رب العزت مشرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ شرک جس نے اللہ رب العزت کے ساتھ کیا اللہ اس کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ کافر کی، مشرک کی معافی اس رات میں بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے زانی جو بدکاری کرنے والا شخص ہے اس کی بھی اس رات میں مغفرت اور بخشش نہیں ہوتی۔ اسی طرح تیسرا شخص وہ جو کینہ پرور ہو، یعنی دل میں بغض اور کینہ رکھنے والا ہو، ایسے شخص کی بھی معافی اس رات میں نہیں ہوتی۔ اور چوتھا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو، یعنی رشتوں کو توڑنے والا ہو اور رشتوں کو ختم کرنے والا ہو اور رشتوں کے درمیان لڑائی اور جھگڑا پیدا کرنے والا ہو، ایسی شخص کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اور نمبر 5 قاتل، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو قتل کرنا اور یہ جتنے گناہ گنے گئے ہیں، قتل بہت سخت ترین گناہ ہے، تو اس کی بھی معافی نہیں ہوتی۔ اور نمبر 6 شرابی، یہ دیگر روایات سے یہ چیز لی گئی ہے، لیلۃ القدر والی روایت سے یہ بات میں نے لی ہے کہ شرابی کی بھی، جو عادی شرابی ہے، جو روزانہ شراب پیتا ہے، یعنی عادتاً وہ شراب پیتا ہے، اس کی بھی معافی نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے والدین کے نافرمان کی بھی معافی نہیں ہے۔ تو یہ 7 گناہ، تقریباً 6 یا 7 گناہ کی گناہوں کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ ایسے لوگوں کی معافی نہیں ہوتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ان میں سے کوئی گناہ ہم کر رہے ہوں تو اس سے ہمیں توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت سے اس رات میں خوب گڑ گڑا کر اپنے لیے اور پوری امت کے لیے معافی مانگنی چاہیے، اور اپنے جو مرحومین ہیں ان کے لیے بھی ایصال ثواب کی ہم کوشش کریں، اور جتنا ہو سکے تو ان کو ہم ثواب ایصال کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔